حسن ہم بات کر رہے تھے آدم علیہ السلام اور دنیا کے بسانے کی، ابلیس کی، فرشتوں کی. یہاں پہ ایک اور بات بڑی اہم سمجھنے والی ہے. اللہ کریم فرماتا ہے کہ قرآن کریم میں سورہ بقرہ میں کہ آدم کو علم الاسماء عطا کیا. جی ایک تو پہلے جس ترتیب سے ہم عمومی طور پہ پڑھتے، سنتے، سمجھتے، سمجھاتے ہیں، اس میں ہم کہتے ہیں کہ اللہ نے فرشتوں سے کہا کہ میں آدم کو اپنا خلیفہ بنا کر دنیا میں بھیجنا چاہتا ہوں، اور انہوں نے کہا کہ یہ خون ریزی کرے گا، جھگڑا کرے گا، ہم تیری تسبیح اور تقدیس بیان کرتے ہیں. تو اللہ کریم نے فرمایا کہ میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. اور پھر اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیش کیا اور فرشتے نے پوچھا کہ اگر تم سمجھتے ہو، تم بہت جانتے ہو، تو بتاؤ کیا ہے. فرشتے نہیں بتا سکے. اس کے بعد لگتا ہے سیریز میں بتاتے ہوئے کہ اللہ نے اسی وقت آدم کو علم دے دیا اور فرشتوں کے سامنے پیش کر دیا اور آدم نے سب کچھ بتا دیا. یہ ترتیب ہمارے سمجھنے میں غلطی ہے. جب اللہ نے آدم علیہ السلام کو تخلیق کیا تھا، اللہ نے اس وقت ہی آدم کو علم الاسماء عطا کر دیا تھا. اچھا، ادروائز تو بڑی بات عجیب لگتی ہے نا کہ پہلے ایک پارٹی سے پوچھا بتاؤ، اس کو نہیں پتا تھا، وہ نہیں بتا سکا. دوسری پارٹی کو پوچھنے سے پہلے علم دے دیا اور پھر پوچھا. تو پھر تو اللہ نے سائڈ لے لی نا آدم علیہ السلام کی. ایکویلٹی وہ بات رہی ہی نہیں. ایکچولی فیکٹ از کہ اللہ کریم نے جب آدم علیہ السلام کو تخلیق کیا، اسی وقت علم بھی عطا کر دیا، جیسے علم الاسماء قرآن کریم یا اللہ کہتا ہے. اب علم الاسماء کیا ہے؟ ایک خیال یہ ہے کہ علم الاسماء چیزوں کا نام، یہ کرسی ہے، یہ میز ہے، یہ کیمرہ ہے، یہ لائٹ ہے، یہ کپڑے ہیں، یہ آنکھ ہے، یہ کان ہے. دوسرا طبقہ مفسرین کا یہ کہتا ہے کہ اللہ نے اولاد آدم کے نام آدم علیہ السلام کو بتا دیے، یعنی آدم علیہ السلام سے لے کے آخری انسان تک اس کائنات کے نام بتا دیے. ایک تیسرا مفسرین کا طبقہ ہے جو یہ کہتا ہے کہ جو نیک لوگ تھے، نیک لوگ ہوں گے آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک، اللہ نے ان کے نام بتا دیے، جس میں انبیاء، رسول، صدیقین، شہداء، صالحین، یہ لوگ آ گئے. علم الاسماء وہ علم اللہ نے عطا کیا جو اللہ نے کسی اور مخلوق کو نہیں دیا. اور وہ کیا؟ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت، کمیونیکیشن کی اسکل، جی، لینگویج. میں ایک بک پڑھتا ہوں جو کسی ویسٹرن آتھر نے لکھی ہوئی ہے، میں اسے جانتا بھی نہیں، اور وہ مجھ سے 100 سال پہلے دنیا سے واپس بھی چلا گیا ہوا ہے، میری اس سے کبھی ملاقات نہیں ہوئی. بٹ جو چیزیں اس نے ڈرائیو کی، سیکھیں، سمجھی زندگی میں، وہ ایک پیپر پہ لکھ گیا، جسے ہم کتاب عام زبان میں کہتے ہیں، ڈاکیومنٹ کہتے ہیں. وہ مجھ تک پہنچ گیا. مجھے 100 سال بعد بھی اس کے مرنے کے اس کی کمیونیکیشن مل گئی. سو جو کچھ اس نے سیکھا تھا وہ سیو کر گیا اور اگلی جنریشن کے لیے دے گیا. مجھے آج وہ بات سمجھ آ گئی. مجھے ری انوینٹ نہیں کرنا پڑا ان سب چیزوں کو. میری بات سمجھ رہے ہیں؟ اللہ نے پہلا کام کیا کیا؟ انسان کو انٹلیکٹ دیا، عقل دی، شعور دیا، جو کسی اور مخلوق کو نہیں دیا. فار ایگزامپل کوئی اور مخلوق ہے جس نے جہاز بنائی ہو، گاڑی بنائی ہو، ہاسپٹل بنائے ہوں، الٹرا ساؤنڈ مشین بنائی ہو، کوئی فیکٹری لگائی ہو، جی، کوئی کپڑے کی مشین ایجاد کی ہو، کوئی بک پرنٹ کرتا ہو، کوئی مخلوق اور نہیں نا. باقی جتنی مخلوق اللہ نے بنائی نا، ان کو ان کے متعلق علم دیا. یعنی شیر کو شکار کرنے کی اسکل دی، طاقت بھی دی، اسکل بھی دی. شیر کسی بھی جانور کو یا انسان کو یہ بالکل یہاں سے کندھوں اور گردن کے درمیان سے پکڑتا ہے، اور وہ انسان یا جانور پیرالائز ہو جاتا ہے. اس کے پکڑنے سے وہ اس خوبصورتی سے پکڑتا ہے کہ سارا نروس سسٹم جس نے کنٹرول کرنا ہے ان چیزوں کو، وہ پیرالائز ہو جاتا ہے. اس کے بعد اس کو دانت کیسے دیے ہیں؟ وہ جو لمبے دانت ہوتے ہیں نا، وہ بالکل سیزر کی طرح، کینچی کی طرح کام کرتے ہیں، تو وہ کاٹنے کے لیے وہ دانت بھی اسے ویسے دے دیے. اچھا، پھر وہ جو بلی
یا شیر کے وہ جو جن کو ہم مونچھیں کہتے ہیں اپنی زبان میں، جی نظر نہ بھی آ رہا ہو تو اس سے وہ سینس کرتا ہے اچھا کہ یہاں میرا شکار موجود ہے. سو آپ بولے ہیں یا نہیں بولے، آپ لائٹ تھی، روشنی تھی یا نہیں تھی، اس جانور کو، وہ جو ہم بچپن میں کہانیاں پڑھا کرتے تھے، آدم بو، یا ڈرامے میں کہیں دیکھا کرتے تھے آدم بو، ہاں جی، وہ کانسیپٹ شاید ہوگا، جن کہتے تھے وہ جی کہانیوں میں. ہاں. وہ جو آدم بو ہے نا، وہ جو ان کے اینٹناز ہیں یا رڈارز ہیں جنہیں مونچھیں کہتے ہیں ہم، مجھے ٹیکنیکل نام نہیں پتا، وہ آدم بو انہیں بتاتا ہے، نظر نہ آتے ہوئے بھی انہیں بتاتا ہے. سو اللہ نے یہ خوبیاں شیر میں رکھی ہیں، چیتے میں رکھی ہیں. گھونسلہ کیسے بنانا ہے، چڑیا کو اللہ نے سکھایا، کوے کو اللہ نے سکھایا، پرندوں کو سکھایا، وہ بناتے ہیں. بکری نہیں بنا سکتی گھونسلہ، جی. بلی کو درخت پہ چڑھنا آتا ہے، شیر کو چڑھنا نہیں آتا. سو اللہ نے ہر مخلوق کو ایک ریسٹرکٹڈ علم دیا جو اس کی اپنی ذات کے متعلق، اپنی ضروریات کے متعلق اور اپنے خوبیوں کے متعلق ہے، اس سے باہر نہیں. انسان تو جانوروں سے کتنے اعلیٰ کام لیتا ہے. وہ ڈیٹیکٹیو ڈاگ پال لیتا ہے، جی. وہ ڈولفن سے ڈانس کروا لیتا ہے. وہ ایسی جب مجھے پھر بچپن یاد آ گیا، وہ جو بندر کا تماشا دکھایا کرتے تھے ہمارے کلچر میں، تو بندر سے جیسے کہتا تھا اچھا آپ اپنے سسرال چل کے دکھاؤ، تو ساتھ ہی کھڑا ہو جاتا تھا اور اکڑ جاتا تھا، ڈنڈا یہاں پہ رکھ لیتا تھا، جی. وہ بکری ہے، وہ جو پہلے پیک بوٹے ہوتے تھے کرتے کرتے بالکل چھوٹے سے، وہ بکری اس پہ چاروں پاؤں لے کے کھڑی ہو جاتی. انسان نے سکھایا اسے، جی. انسان ٹیم کرتا ہے جانوروں کو، باقی مجھے خوبی نہیں ہے. انسان نے سمندر کی تہہ میں جا کے چیزیں ڈھونڈ لی، فضاؤں میں ڈھونڈ لی، فضاؤں سے نکل کے خلا میں چلا گیا، خلا سے نکل کے اب وہ یونیورس میں گیلیکسی ڈھونڈ رہا ہے. ایک دوربین جسے ہبل دوربین کہتے ہیں، جی. وہ اس کی آپ تصویریں دیکھیں، میں ایک ڈاکیومنٹری دیکھ کے پریشان ہو گیا کہ کتنے ملین نوری سالوں پہ کوئی چیز ہے اور وہ دوربین یا وہ کیمرہ تصویر کھینچ رہا ہے، جی. یہ خوبی، جتنی دنیا میں ایجادات ہیں، جتنی انوینشنز ہیں، جتنی انوویشنز ہیں، وہ اس عقل اور سمجھ سے ہیں جو اللہ نے علم الاسماء کی صورت میں دی. یہ پہلی بات ہوگی. سو انٹلیکٹ اللہ نے دیا. دوسرے کیا دی؟ کمیونیکیشن لینگویج. وہ اسے آپ انگلش کہیں، اسے آپ فرینچ کہیں، اسے آپ اردو کہیں، اسے آپ کو تیسری زبان کہیں، بٹ میں آپ کو کمیونیکیٹ کر سکتا ہوں. ایک سیٹ آف رولز، ایک سیٹ آف الفابیٹس، ایک سیٹ آف ورڈز آ گیا کہ اس کا مطلب یہی ہوگا. چیئر کا مطلب کم و یہی شیپ ہوگی. ڈور کا مطلب ٹو انٹر سم پلیس. کھڑکی، اس کی یوٹیلٹی، اس کا مقصد ایک ہے، چھت کور کرنے کے لیے. سو وہ میں آج پیدا ہوں، مجھ سے 100 سال پہلے کو پیدا ہوا ہے یا 100 سال بعد کوئی آئے گا، وہ سارے یہ باتیں سمجھ رہے ہیں جو اللہ نے پہلی وحی میں اللہ کریم نے پڑھنے کی پہلے بات کی اور پھر قلم کی بات کی کہ انسان کو سکھایا قلم کا استعمال. قلم کا استعمال سکھانے کا کیا مطلب ہوا؟ کوا آج سے 2000 سال پہلے، 20,000 سال پہلے جیسے اپنا گھونسلہ بناتا تھا، آج بھی ویسے ہی بناتا ہے. چڑیا 20,000 سال پہلے جیسے اپنا گھونسلہ بناتی تھی، آج بھی ویسے ہی بناتی ہے. انسان کہاں سے کہاں نکلے، جی. جھونپڑی سے سر آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کے بھائی امریکہ میں بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ یوں باتیں کر رہے ہیں جیسے میں اور آپ آمنے سامنے بیٹھے ہیں، جی. فیکٹس کی صورت میں آپ ایک ڈاکومنٹ ادھر سے ڈال رہے ہیں، دوسری طرف نکل رہا ہے. ایک محاورہ ہے نا کہ انسان کے لیے تو ایسے جیسے اسکائی از دا لمٹ. اٹ از بیکاز اللہ ہیز گرانٹیڈ، اللہ ہیز امپارٹ دس نالج اور اسکل آف دس نالج ان ہیومن باڈی، ان ہیومن برین. اب جو آپ سوچ سکتے ہیں وہ ڈلیور ہو سکتا ہے. مجھے اپنا بچپن یاد ہے، کلاس 4 یا 5 میں ہم نے گرام بیل پڑھا تھا اور اس میں چھوٹا سا سوشل اسٹڈیز کی بک میں ایسے تھا اور اس میں جو 2-3 باتیں تھیں ان میں سے ایک بات یہ تھی کہ لوگ
آپس میں باتیں کریں گے. اور پھر ایک نیچے لکھا ہوا تھا ایک وقت آئے گا کہ فون میں تصویر بھی نظر آیا کرے گی. بالکل. اب یہ وہ زمانہ ہے جب ڈائل روٹری ڈائل ہوتا تھا, آپ ایک ایک نمبر کر کے ڈائل کرتے تھے, وہ کافی ہیوی ریسیور ہوتا تھا جو کان سے آپ لگاتے تھے, ماؤتھ پیس بھی اس میں ہوتا تھا. اس وقت سمجھ نہیں آتی کہ یہ کیسے ممکن ہے, اس میں سے انسان کیسے نظر آئے گا. آج میں آپ کسی بچے کو کہے وہ کیسی بچوں والی بات کر رہے ہیں کہ ویڈیو یہ کوئی خبر ہے, اس سے اگلی بات کرو. اب تو ہم کہیں یوں ایک دوسرے کو پکڑا رہے ہوں گے. یعنی اگر آج آپ کو کوئی کہے کہ آپ یہاں بیٹھے امریکہ میں یا کراچی میں کسی کو پیسے دے دیں, تو آج سے 20 سال 50 سال پہلے کوئی کہتا ہوگا پاگل ہے یہ, کیسے دیے جا سکتے ہیں. اب آپ آن لائن بینکنگ یوز کرتے ہوئے, جی برانچ لیس بینکنگ یوز کرتے ہوئے, ایپس یوز کرتے ہوئے, ابھی آپ کہتے ہیں کتنے پیسے چاہیے, وہ کہتا ہے 25,000 روپے بھیج دو میں تمہیں یہ سپلائی دے دوں گا. آپ اسی وقت ایک بٹن دباتے ہیں, وہ کہتا ہے مجھے مل گئے 25,000 روپے, اب میں آپ کو بھیج رہا ہوں. میں بھی مجھے اتفاق ہوا کچھ ٹریول کرنے کا گرمیوں میں. سر وہ ایئر بی این بی ہے, آپ نے جو ایئر بی این بی ہائر کیا ہے نہ اس بندے سے ملے, نہ اس پراپرٹی کو لینے کے لیے ملے, نہ اس کو چھوڑتے ہوئے ملے. انہوں نے آپ کو ایک میسیج بھیجا ہے کہ یہ کوڈ ہے جو آپ نے ڈائل کرنا ہے ڈور پہ, جی, اور آپ کو ایکسیس مل جائے گی. آپ نے وہ پراپرٹی 1 دن 2 دن 3 دن جو بھی آپ کا طے تھا استعمال کیے, آپ باہر نکلے ہیں, آپ کا ٹائم ختم ہو گیا. اب وہی کوڈ جو آپ کو دیا ہوا تھا اس سے وہ ڈور نہیں کھول رہا. نہ وہ بندہ وہاں آیا, نہ لینے آیا ہے نہ دینے آیا ہے. سارا فزیکل کام ہو گئے سارے. وہ پراپرٹی ہم نے 4 دن رینٹ پہ لے کے اس میں رہ لیا, جو انجوائے کرنا تھا کر لیا, اس کو پیسے دے دیے, چلے گئے. یہ ساری چیزیں علم الاسماء کی وجہ سے. اٹ واز ناٹ اونلی نیمز, اس نیم کے اندر کیا کیا انسٹرکشن تھے, ہاں یہ وہ ساری چیزیں. یعنی جو مفسرین کہتے ہیں کہ اللہ نے ناموں کا علم بتایا, تو ٹھیک کہتے ہیں, ان ناموں کے علم میں یہ ساری چیزیں موجود ہیں جو میں بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے, میں ذرا سمجھانے کے انداز میں بات کر رہا ہوں, وہ اس کو ایک فقرے میں یا ایک لفظ کے متبادل جواب میں لکھتے ہیں. سر ہم اس کو ایسے بھی کہہ سکتے ہیں کہ جیسے وہ مسخر کا لفظ آتا ہے کہ انسان کائنات کو مسخر کرے, تو اس کو ہم ایسے کہہ سکتے ہیں کہ جو مجھے سمجھ آ رہا ہے کہ جو علم اللہ نے پھیلایا ہوا ہے کائنات میں, اس کو انسان کو یہ صلاحیت دی ہے کہ وہ اس کو ایکسپلور کر سکے, ڈسکور کر سکے, جیسے اور اس کو کام میں لا کے پھر بالکل ایسے. دیکھیں انسان کو ہمیشہ سے نا پرندوں کو دیکھ کے انسان بڑا فیسینیٹ ہوتا تھا کہ یہ فضا میں اڑ رہے ہیں. انسان نے بہت کوشش کی اڑنے کی, اور اس میں بہت جانیں بھی ضائع ہوئی. اچھا, بٹ الٹیمیٹلی انسان نے جہاز بنا لیا. وہ اتنا وزن اتنے لوگوں کو لے کے ان پرندوں سے کہیں زیادہ سپیڈ سے اڑتا ہے, اڑتا ہی جا رہا ہے, کوئی اسے تھکن نہیں ہوتی. وہ یہاں سے لے کے امریکہ تک بغیر تھکے پرندے یہاں سے امریکہ تک اڑتے ہیں. کہیں ریسٹ بھی کرتے ہوں گے نا, جی کہیں رکتے ہوں گے, کہیں دن آ گئی, کوئی رات آ گئی, کہیں تھکن ہو گئی, کہیں کھانے کے لیے رکے, جہاز کہیں بھی نہیں رکا. تو یہ جو ساری چیزیں ہیں یہ بنیادی طور پہ علم الاسماء ہے جو انسان کو برتری اللہ نے دی نا. اس میں ایک ریزن یہ بھی ہے, اور دوسری ریزن ہے مورل. اللہ نے اختیار دیا صحیح غلط کو پہچاننے کا. صحیح کرو گے انعام دوں گا, غلط کو کرو گے سزا دوں گا. اور میں نے یہ ذمہ داری, میں نے سے مراد ابن آدم یا آدم نے یہ ذمہ داری اٹھائی. آل رائٹ, ہمیں اختیار دے دے, اللہ کریم ہمیں اختیار دے دے, ہم اس کے جواب دہ ہوں گے. اٹ واز ناٹ ون وے کمیونیکیشن کہ ہم پہ مسلط کر دیا اور چل پڑے. میں وہ ضمناً ایک دلچسپی کے لیے ایک بات, میں کچھ دنوں پہلے پروفیسر رفیق اختر صاحب اپنے کچھ لیکچر میں کہہ رہے تھے کہ چند سالوں میں انسان جانوروں کی بولی بھی سمجھنا شروع ہو جائے گا, یعنی اس پہ بھی کام چل رہا ہے. اچھا, یہ ویسے تو قیامت کی نشانیوں میں سے ہے. اچھا اچھا, اور سرکار کا فرمان ہے. دوسرے آپ کو یاد ہوگا جب ہم نے سفر شام کی سرکار کی بات کی تھی تو ایک خاتون کا ذکر آیا تھا کہ خاتون امریکہ سے آئیں جو جانوروں اور درختوں سے باتیں کر لیتی تھیں. سر یہ کائنات ابھی نہ تمام ہے شاید, یہ کائنات ابھی نہ تمام ہے شاید, کہ آ رہی ہے دما دم
صدائے کن فیکون. کتنی گلیکسیز ہیں، کتنے علم ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. ابھی پتہ نہیں کون کون سا علم اور آنا ہے، کون کون سی ایکسپلوریشن اور ہونی ہے، کون کون سی ایجاد اور ہونی ہے. اللہ کریم ہمیں ہر چیز کی سمجھ دے، اور سب سے بڑھ کے اللہ کی سمجھ دے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سمجھ دے، ان سے نسبت اور محبت عطا کرے، ان کی احکام پر، ان کے رستے پر چلنے کی توفیق دے. درود پاک سے ایپیسوڈ کا اختتام کرتے ہیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم.